ابھی ایک میٹر آیا ہے، ایک صاحب اپنے آپ کو لگا رہے تھے، فون لگایا پہلے دن چاند نکلا، انہوں نے کہا تعویذ گلے میں پہننا شرک ہے اگرچہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو، ہاں، اور مرنے کے بعد بخشش بھی نہیں ہوگی۔ کتنا ڈینجر جملہ بول ڈالا۔ ہاں ریکارڈنگ ہے، ماشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ہے نا، تو اتنا خطرناک بولے شرک ہو جائے گی، مرنے کے بعد بخشش بھی نہیں ہوگی اگرچہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو۔ ارے ہم کو بعد میں بتا، پہلے تیرے لوگ زیادہ کر رہے ہیں، تیرے لوگ زیادہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا جا کے وہ روحانیت کے زیادہ پیشوا بننے کے چکر میں ہے۔ ارے جس کے اندر روح ہی نہیں، وہ روحانیت کیا پیدا کرے؟ ہم فون لگایا، ہم بھی ممبئی میں پہلا ہی دن تھا شاید، ہے نا، پہلا دن تھا، میں پہنچا تھا، فون لگایا انہوں نے، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے حدیث بتائی، وہ بھی ابو داؤد شریف، اور ابو داؤد کی حدیث میرے نظر میں ہے، کون ہے وہ؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اسکین لے لو ان سے۔ کیا لے لو؟ اسکین لے لو۔ جب اسکین لینے کی بات آئی، نام بھی معلوم ہے ہم لوگوں کو، سب معلوم ہے، لیکن نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، دیکھو علم کی دہشت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اسکین لے لو، حوالہ لے لو۔ جب اسکین لینے کی باری آئی تو جناب والا 2-3 دن بعد آ کر کے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو کہا وہ غلط تھا۔ ارے تم کو آج احساس ہو رہا ہے، تمہارے لوگوں کو بہت پہلے احساس ہو چکا تھا، لیکن احساس ہونے کے باوجود ظاہر نہیں کر رہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اتنی شرارت کر، اب اس پہ تو تعویذ کے بارے میں لٹکا ڈالے۔ ارے تعویذ کس نے پہنا ہے معلوم ہے کچھ؟ تعویذ پر جب میں گفتگو کروں، خدا کے قسم فیض اعلیٰ حضرت ہوگا، دلائل کے انبار لگیں گے، بس خالی 2 دلیل پیش کر رہا ہوں، خالی 2 دلیل، اور جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں ان پہ تو ان کو دوڑا ڈالوں گا۔ تمیمہ، من علق تمیما فقد اشرک باللہ، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے خدا کے ساتھ شرک کر دیا۔ کہا تمیمہ کا مطلب تعویذ ہوتا ہے، کسی لغت سے بتا دو تو، قرآنی تعویذ ہوتی ہے، بتاؤ تو صحیح کسی لغت سے۔ کہا پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا زمانے جاہلیت کی بات ہے، زمانے جاہلیت میں بڑی شرارتیں تھی، تو لوگ گلے میں خود سیپیاں بنا کے پہن لیتے تھے۔ دیکھنا آدی واسیوں کو سیپیوں بنا کے گلے میں خود پہن لیتے ہیں، نہیں پہن لیتے ہیں، خوب پہن لیتے ہیں، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ بھی ہوگا سب کچھ چوما چاٹی، مطلب سب بھگوان وہی ہے، سب سمجھے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے رد میں فرمایا من علق تمیما فقد اشرک باللہ، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا، اور جس نے تعویذ لٹکایا اس نے تو انبیاء کے طریقے پر عمل کیا ہے۔ خالی ہوا میں گرے نہیں، دلیل دیکھیں تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا، بیان فرماتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت سے کرتا لے کر کے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتا لے کر کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی کرتا پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جنتی کرتے کو سمیٹا لپیٹا ایک دم چھوٹا سا کر دیا، کیونکہ تھا تو وہ جنتی۔ جنتیوں کام ایسا ہی دکھتا چھوٹا ہے لیکن کام بہت بڑا ہوتا ہے، لپیٹ کے اس کو تعویذ بنا دی۔ امام فخر الدین رازی بیان فرماتے تعویذ بنا کر اپنے بیٹے اسحاق کے گلے میں لٹکا دیا، سبحان اللہ، اپنے بیٹے اسحاق کے گلے میں لٹکایا۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے گلے میں لٹکایا، اور یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے حوالے کر رہے تھے اور آپ کے بھائی آپ کو لے کر کے جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تعویذ کو کھولا اور اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکایا، اور جب آپ کنویں کے اندر گر گئے تھے، آپ کے بھائیوں نے ڈالا تھا، تو حضرت جبرائیل کنویں کے اندر آئے، اسی تعویذ کو کھولا تھا، اسی کرتے کو نکالا تھا، اور جیسے ہی کرتا نکلا اندھیرا کنواں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پورے کنویں کو روشن و تابہ فرما دیا تھا، اور اسی کنویں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی کرتے کو پہنایا تھا۔ اب بتاؤ تبرکات کا تعویذ پہنانا جائز ہو گیا تو قرآن کی آیتوں والی تعویذ پہنانا کیوں ناجائز و حرام ہو گیا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تعویذ، اور اگر یہی ہے کہ تعویذ شرک ہے تو جا کے اپنے لوگوں کو پہلے سمجھاؤ، چراغ تلے اندھیرا ہو، باہر اجالا کرنے چلے ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنوں کو منع کرو۔ اب تو سنیوں زیادہ وہ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کے کر رہے ہیں،
ہم لوگ باہر جاتے نا، حضرت آپ کے ہاں ایک ہے وہ آدمی دعا تعویذ کرتا ہے، اتنا مجھ سے پیسہ لے لیا، میرا کام نہیں کیا۔ پھر ہم لوگ بتاتے ہیں بے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے لیتا وہ پیسہ لے لیا تو کیا لیا؟ محبت چھین لیتا ہے جو آدمی وہ پیسہ لے لیا تو کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، دعا تعویذ کے چکر میں جانا تو ایسے کے پاس جانا جس کے دم میں دم ہو، کیونکہ دم اسی کے دم میں ہوگا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اور امام قاسم نے بھی تو گلے میں تعویذ ہی پہنا تھا، وہی تعویذ ہی تو دکھایا تھا۔ اور اس کے علاوہ تعویذ پہ جھاڑ پھونک پہ میرا بیان ہے، اور پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے سمجھنا چاہیے تو کبھی بھی آ جائیے، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، ہے نا۔